رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کی ضمانت خود اللہ پاک دیتا ہے۔ 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کی ضمانت خود اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اگر زندہ رہیں تو انہیں رزق دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت عطا فرماتا ہے۔ پہلے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے گھر میں داخل ہوا اور اس نے سلام کیا، اپنے گھر میں داخل ہوا اور اس نے السلام علیکم کہا۔ دوسرے نمبر پر وہ شخص کہ جو مسجد کی طرف چلا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا۔ تیسرے نمبر پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں نکلا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی بھی ضمانت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ دوسری حدیث پاک آج کے درس کی سماعت کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو لوگ اندھیروں میں مساجد کو جانے والے ہیں، جو لوگ اندھیرے میں یعنی اندھیرا ہوتا ہے اور وہ مسجد کی طرف جاتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت والے دن جب ہر طرف اندھیرا چھا جائے گا، اللہ ان کے لیے نور پیدا فرما دے گا، سبحان اللہ، ان کے لیے نور پیدا کر دے گا اور ان کے لیے جو ہے روشنی پیدا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تیسری حدیث پاک سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا ابو بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث پاک کے راوی ہیں، سرکار علیہ السلام کا فرمان رحمت نشان ہے جو مسجد سے تکلیف دہ چیز نکالے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے متعلق مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک مسجد نبوی کی ایک عورت تھی جو صفائی کیا کرتی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چند دن گزر گئے تو وہ عورت مسجد میں صفائی کرنے کے لیے نہیں آئی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی اس کا پتہ کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار ہیں، پھر چند دن گزرے اس کا وصال ہو گیا، فوت ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اس عورت کے جنازے میں ضرور جانا، کیونکہ اس کے جنازے میں اللہ کے 70,000 فرشتے آئے۔ تو مسجد سے پیار، مسجد سے محبت، مسجد سے عقیدت ہم سب کو رکھنی چاہیے، اور پھر جب ہم مسجد میں آ جائیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری طرف سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو ایذا دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے ہم مسجد میں نہیں آئے، ہم مسجد میں آئے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ سنیے، اللہ اکبر، اور ایمان تازہ کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنن دارمی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا یعنی تکلیف دی تو اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ کہ جب انسان کسی کو تکلیف دیتا ہے، پریشانی دیتا ہے بلا وجہ، آج لوگ بلا وجہ ایک دوسرے کو پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں، فرمایا اس نے اس کو تکلیف نہیں دی، مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ سنیے، اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جہنمیوں پر
ایک قسم کی خارش مسلط کر دی جائے گی، جس کی وجہ سے وہ اپنے جسموں کو کھجائیں گے، یہاں تک کہ کھجاتے کھجاتے ان کی ہڈیاں نظر آنی شروع ہو جائیں گی، ان کی ہڈیاں نظر آئیں گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان پر عذاب کیوں مبتلا ہوگا، کس وجہ سے؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، کہ اس وقت فلاں شخص پکار کر کہہ رہا ہوگا اس نے فلاں شخص کو تکلیف دی تھی، فلاں مسلمان کو تکلیف دی تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے اسے خارش کے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو میرے بھائی دعا کرے کہ جب ہم اللہ کے گھر میں آ جائیں یا باہر بھی ہوں تو ہم سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کسی سے کوئی پریشانی نہ ہو، کسی کو ایذا نہیں دینی چاہیے، بلا وجہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس کے ساتھ انسان کی دل آزاری ہو۔ دعا کریں اللہ ہم سب کے دلوں کو پاک اور صاف کر دے۔